بھائی وقاص الرحمان پوچھتے ہیں کہ اسلام میں ہم بستری کرنے کا صحیح، جائز اور اسلامی طریقہ۔ بھائی وقاص الرحمان صاحب، ان سوالوں کے جوابات ایسی جگہ پر جہاں پہ عوام الناس دیکھتے ہوں، سنتے ہوں، بیان کرنا صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے کثیر تعداد میں واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو نئی شادی کرنے والے ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ ان باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلو ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کروا دوں، تاکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو نئی شادیاں کر رہے ہیں ان تک صحیح اسلامی طریقہ پہنچ جائے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو نصیب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا اور وہ تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بیوی کے ساتھ جماع کرنا حلال طریقے سے صدقے کا ثواب ہے۔ دو باتیں۔ اسی طرح بہت سے ائمہ کی اس بارے میں اقوال ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو راضی اور خوش کرتا ہے اور بیوی میاں کو راضی اور خوش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں پر رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش نہیں کرتے، میاں بلاتا ہے بیوی نہیں آتی، بیوی بلاتی ہے میاں نہیں آتا، کسی مجبوری کے بغیر، تو فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ اب شادی کے بعد اب انسان نے ایک دوسرے سے ملنا ہے، تو اب یہ نیت آپ ہم بستری کے اندر یہ نہ رکھیں کہ اس سے ہم جنسی خواہش پوری کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کریں۔ نیت آپ یہ رکھیں، اللہ رب العزت اس کام کے ذریعے ہمیں اولاد عطا فرمائیں گے، اور اس اولاد کو ہم دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں گے، اور وہ اولاد اللہ کے دین کو پھیلانے میں، امت کے بڑھانے میں ہماری مددگار ثابت ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نیت کو درست کر لیں، اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اب آپ نے بیوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، بیوی کو بھی وضو کروائیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت، بیوی سے بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھے۔ اب 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم سنت ادا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اب اس کے بعد آپ نے جب آپ جائیں گے بیوی کے پاس، تو سب سے پہلے آپ نے بیوی کو سلام کرنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہیں، خوش کرنا ہے، اور ایک مخصوص دعا ہے جو اس کی بالوں پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ دعا آپ نماز کی کتابوں میں، احادیث میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے دل لگی کی، محبت کی باتیں کرنی ہے، محبت بھری۔ اور اس کے بعد آپ نے بیوی سے ہم بستری سے پہلے، اب ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا محبت سے، اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب جو آدمی ہم بستری سے پہلے محبت کی صورت میں اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کام جس کو ہم صرف جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، کتنا عظیم کام ہے، اور کس نیت سے کرنا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آدمی جب ایک بار ہم بستری کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ان کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے نیت درست کر کے آپ بیوی کے پاس جائیں گے، محبت کے ساتھ آپ اس سے باتیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بیوی کو تیار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وحشیوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بس آپ نے شروع ہو جانا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ بیوی کو آپ تیار کریں، بیوی سے پیار محبت کریں، اس کے پستان وغیرہ کو ہاتھ لگائیں، ان کو چوسیں، اور اس کے سینے پر پیار کریں، محبت کریں، تاکہ وہ بیوی آپ کے لیے تیار ہو جائے۔
جب وہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جماع کریں، ہم بستری کریں۔ اور جماع اور ہم بستری کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کمرے میں یہ کرنا چاہیے کہ جس کمرے کے اندر دوسرے انسان موجود نہ ہوں، اس لیے کہ بچے اور دوسرے انسان جب اس میں موجود ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح جس کمرے کے اندر قرآن مجید بغیر غلاف کے پڑا ہو اس کے اوپر آپ غلاف یا کپڑا ڈال دیں، اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی بیوی سے جماع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح یعنی قبلہ رخ ہو کر یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی آپ نے ہم بستری نہیں کرنی، یہ بھی خلاف سنت ہے، خلاف اولا ہے اور مکروہ ہے۔ یہ کام ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ بیوی سے آپ نے اگلے راستے کے اندر جماع کرنا ہے، پچھلے راستے سے کرنا یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور اللہ کے عذابات بھی آئے ہیں، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھ لیجئے۔ اور آج کل نوجوان نسل میں یہ علت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے منہ میں اپنا عضو تناسل نہیں ڈالنا، اور آپ نے صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال طریقے سے بیوی کا اگلا راستہ استعمال کرنا ہے۔ اور جماع کرنے کے لیے ہم بستری کے لیے کوئی ایک سٹائل یا کوئی ایک یعنی جو ہوتے ہیں موقع ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، پیٹھ کے بل بھی کر سکتے ہیں، سائیڈ کے بل بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، رکوع کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا صرف اگلے راستے کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم بستری سے پہلے یا ہم بستری کے بعد، یہ بلکہ پہلے پڑھنا یہ سنت ہے، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت شیطان کو اس کام کے اندر دخل دینے سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، منع فرما دیتے ہیں، اور وہ اس کام کے اندر دخل نہیں دے سکتا۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، شیطان اس کام کے اندر دخل نہ دے سکے، اور یا اللہ جو اس سے ہمارا رزق آئے یعنی ہماری اولاد آئے تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ کتنی عظیم دعا ہے، جامع دعا ہے۔ اس دعا کو تمام جوڑے یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک بار پڑھیں پھر اگلی بار بھول جائیں۔ ہر بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جماع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے جماع کریں، اس کو خوش کریں، اس کو راضی کریں۔ اس کے بعد آپ حضرات نے جب یہ کام کر لینا ہے، فارغ ہو جانا ہے، کچھ دیر آپ نے انتظار کرنا ہے۔ فوراً بعض لوگ جو نئے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ ایسے کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ نہا لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، تو یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 15 سے 20 منٹ انتظار کرنا ہے۔ جب آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے نفس کو بھی دھونا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے میاں بیوی نے، اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر دوبارہ یعنی اس کام کی خواہش ہو تو آپ وضو کر کے سو جائیں، یہ سنت ہے، بغیر وضو کے نہ سوئیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ سو جائیں، دوبارہ حاجت ہو تو آپ جماع کی ہم بستری کر سکتے ہیں، اگر حاجت نہ ہو تو صبح کے وقت آپ اٹھ کر غسل کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا اسلامی، میں نے سوچا آپ کو بیان کر دوں۔ بہت زیادہ تعداد کے اندر لڑکے لڑکیاں اس بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ یہ پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے ویڈیو بنانا اور ایسے ہی اوپن بیان کرنا صحیح نہیں ہوتا، لیکن اس کو شرعی مسئلہ سمجھتے ہوئے یہ لذت لینے کے لیے نہیں، صرف شرعی مسئلہ سمجھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا ہے۔ اب آپ نے اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں ان کو پرائیویٹ طریقے سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا چینل مفتی حبیب الرحمان 111، آپ اس کو سرچ کر کے، اور اسی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا ذاتی واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی، تمام افعال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔